السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، مشائخ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی برائیاں اس کے نظروں میں واضح فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی برائیاں اس کے نظروں سے چھپا دیتے ہیں۔ برائی ہوتی ہے مگر اسے نظر نہیں آتا، تو اس لیے اپنے عیب پہچاننے کے، اپنی برائیاں پہچاننے کی چند طریقے ہیں، جس میں سے پہلا طریقہ صحبت شیخ، کسی کامل شیخ کی صحبت میں رہنا، شیخ کامل کے زیر نظر رہنا۔ جب سالک اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرتا ہے تو پھر شیخ اس کو پیار و محبت سے اور کبھی ڈانٹ کر اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان غلطیوں سے جان چھڑانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، اور پھر ان کے لیے تہجد کے نماز میں دعا بھی کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ان گناہوں سے اس کو محفوظ فرما۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص سے مانگی ہوئی وہ دعائیں انسان کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ ہموار فرما دیتے ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پھر سمندر اچھال دیتا ہے۔ انسان ڈوبنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اچھال دیتی ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو شیخ کے نظر میں رکھے تاکہ شیخ اسے دیکھے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھا، روز خواب میں جنت کے باغات دیکھتا تھا، جنت کے مناظر دیکھتا تھا۔ چنانچہ یہ بات اس نے لوگوں میں بتا دی اور کمیونٹی میں پھیل گئی۔ ایک دن وہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا، اب اگر تم جنت دیکھو تو لاحول پڑھ دینا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ میرے درجات پر جیلیسی کرنے لگ گئے ہیں۔ خیر، گھر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جب رات اس نے پھر وہی منظر دیکھا، شیخ کی توجہ تھی، شیخ کی اخلاص بھری دعائیں تھی، چنانچہ خواب میں ہی اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو شیخ نے کہا تھا لاحول پڑھ دینا، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو جو منظر تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ آنکھ کھل گئی، حیران ہوا یہ کیا معاملہ ہے۔ اب شیخ کے پاس آ کر بات بتائی تو شیخ نے فرمایا، یہ شیطان تمہیں دنیا کا کوئی خوبصورت باغ دکھا کر تمہارے دل میں ڈال رہا تھا، تم تو جنت کے سیر کرتے ہو، تمہارے اندر عجوب اور خود پسندی پیدا کر رہا تھا تاکہ اس ذریعے سے تمہیں تباہ کر دے۔ تم نے میری بات مان کر ایسا اچھا عمل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیطان سے نجات عطا فرما دی۔ اب اگر وہ شیخ کو نہیں بتاتا تو پتہ نہیں اپنے آپ میں کیا بنا پھرتا۔
یہ تو شیطان کے جال ہے، کبھی ظلمانی کبھی نورانی۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے خلوت میں مراقبہ کر رہے تھے۔ ایک دم ایک نور کی روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی، عبد القادر جیلانی، تمہارے اعمال قبول کر لیے گئے، اب تم سے قلم اٹھا لیا گیا، جو چاہے کرتے پھرو۔ اب جب یہ پیغام سنا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت میں لگے رہو حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو میرا کہاں سے یہ مقام آ گیا کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا کہ قلم اٹھا لی گئی۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ نے کہا تو وہ تو شیطان تھا، بھاگا وہاں سے، مگر بھاگتے بھاگتے ایک بیک فائر کر گیا۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، میں نے سینکڑوں اولیاء کو اس ذریعے سے دھوکہ دیا، مگر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ اگر آپ ہاں کہہ دیتے تو آپ اس سے دوسرے دھوکے میں آ جاتے۔ آپ نے جیسے ہی اس کی بات سنی، آپ نے فوراً پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، او مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں تو اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بچ گیا۔ اب بتائے اس کے ہتھ کنڈے ایسے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بندہ بچ سکتا ہے۔ تو شیخ کی نظر میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ آئینہ کی طرح ہوتا ہے، اس بندے کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، جو طالب علم پرچہ کرنے بیٹھتا ہے، وہ جب اس کا جواب لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے سارے جواب ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ممتحن کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور طالب علم کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیے، جب خود اپنی رائے دینے کا موقع تھا تو اس کے نظر میں اس کے سارے جواب بالکل ٹھیک تھے، لیکن استاد کے ہاتھ میں گیا، اب اسے معلوم ہوا کہ واقعی میں غلطی کر رہا ہوں۔ اسی طرح انسان اپنی عیوب کی اصلاح خود کرنا چاہے تو غلطی کر جاتا ہے۔ اس لیے شیخ کے نظر میں رہنے سے انسان کو اپنا صحیح عیوب کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں وہ اپنی دوائی خود نہیں لیتے، وہ اپنی نبض کسی دوسرے سے چیک کرواتے ہیں، کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں اپنی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، ناقص رائے ہوتی ہے، بندے کی تھرڈ پرسن کی رائے اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ کی رائے سالک کے بارے میں ایسی ہے کہ اس بندے کو اس کے سارے عیوب کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے سارے عیوب اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔